اور اسے سنبھالیں، اور ان کے 2 دفعہ انکار کے باوجود تیسرا رائٹ ایکسرسائز کیا اور انہوں نے بڑے بھائی کے طور پہ وہ بات مان لی. مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سب کا یہ جو اجتماعی فیصلہ تھا یہ درست تھا. اور شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ، جس دیانتداری کے ساتھ، جس لگن اور جذبے کے ساتھ اپنے تجربے کو سامنے رکھتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ایک روح پھونکی ہے، یہ تقریر کی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ. آج ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے NIRC کو کبھی اس رول میں نہیں دیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز جہاں پہ تک ان کا جو جوڈیشل فنکشن ہے وہ بھی بہت بیلنسڈ آپ کو نظر آئے گا. میں آپ کے یہ تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے اس لیے میں نے انٹرجیکٹ کیا ہے، اور میں افتخار صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارا صبح سے میں اسے فالو بھی کر رہا تھا، کچھ ڈائریکٹ لنکس بھی ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی آج کا یہ پروگرام چل رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی اسے کور کر رہا ہے. آج کے دن ہمیں بڑے کھلے دل سے ایک دوسرے کی باتیں سننی ہیں اور رستہ تلاش کرنا ہے. میں نے جو آپ کی ڈسکشن میں چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں، جو سائیں جی نے کہا، جو عوان صاحب نے بات کی، جو افغانی صاحب نے بات کی ہے، جو دیگر مقررین بولتے رہے ہیں، وہ میں خود نوٹس لیتا رہا ہوں. یہ میرے پاس ایک طویل لسٹ ہے، میں آپ کی زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا. اور ریسٹ ایشور کہ چاہے وہ پالیسی کی فارمیشن ہو، چاہے وہ قوانین میں ترامیم ہوں، آپ لوگوں کی، کیونکہ قوانین جو ہیں وہ ہوا میں معلق رکھنے کے لیے تو نہیں بن رہے نا، قانون آپ کے لیے بننے ہیں، پالیسی آپ کے لیے بننی ہے. اور اس کی منشا کیا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ کس لیے بنایا جائے؟ کہ آپ کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. تو اگر ایسی لیجسلیشن، ایسے ریگولیشنز، ایسی قانون سازی جس میں آپ کے حقوق جو ہیں ان کا تحفظ نہیں ہے، تو پھر تو وہ کاغذ پہ لکھا ہوا ایک کالے دھبے ہیں، وہ قانون نہیں ہے. تو ریسٹ ایشور کہ چودھری سالک صاحب، ڈاکٹر ارشد صاحب کی موجودگی میں، میری موجودگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کہ آپ کے حقوق کے حوالے سے انہونی ہو، ایسی چیز ہو جو کہ اس ریجن کے دیگر ممالک میں نہیں ہے، ایسی چیز ہو جو کہ بیسک امبریلا جو ہے لاز کا اس کی وائلیشن میں ہو، ایسی چیز ہو جو کہ ہم نے 36 کے قریب انٹرنیشنل آبلیگیشنز جو ہیں وہ ریٹیفائی کر چکے ہیں ILO کے پلیٹ فارم کے نیچے، ان کی وائلیشن میں ہو. اور سب سے بنیادی اور آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوگا، اگر نہیں ہوئی مشاورت تو کوئی دیر نہیں ہوگی، وہ چیزیں بن نہیں گئی ہیں، ان کی اپروول نہیں ہوئی. میکنزم ہے، حکومتی نظام ایک طرح سے چلتا ہے، ایک طریقے سے چلتا ہے. آپ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، میں سیکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں وزراء ہمارے جو ہیں وہ بڑے انسان دوست آدمی ہیں، چودھری سالک بھی اور اون چودھری صاحب بھی، آپ کا ان سے اپنا تعلق بھی ہے. ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اس میں جو تراش خراش آپ سمجھتے ہیں اور جو کچھ قانونی طور پہ پاسبل ہوا. دیکھیں، حکومت نے ایک کام تھوڑا سا جو اضافی ذمہ داری ہے حکومت کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے ودن دا فریم ورک آف لا رہ کے کام کرنا ہے. سیاسی جلسے کی تقریر میں اور اس طرح کے سیمینارز پہ کی ہوئی گفتگو میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ بات کریں گے جو قانونی طور پہ، آئینی طور پہ اور جو پیرامیٹرز ہیں، جو ایک امبریلا یا فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہو، جو کی جا سکتی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس ساری ایکسرسائز کا مقصد بشمول آج کے اس سیمینار کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے حقوق کا تحفظ، آپ کے لیے ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا جس میں کام کرتے ہوئے آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کو آپ کے جو محنت ہے اس کی اجرت ملے گی، اور ریاست کو یہ پتہ ہو کہ میرے یہ جو نوجوان، یہ جو بزرگ اپنا خون پسینہ بہا رہے ہیں، وہ اس ملک کے معیشت کے پہیے کو تیز چلانے کے لیے بہا رہے ہیں. تو آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، کوئی ولن والے کریکٹرز ہمارے آپ کے نہیں ہیں. آپ ہمیں بہت عزیز ہیں اور ہر ریاست کو عزیز ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز ریسٹ ایشور جو کچھ ہوگا، وزارت جو آپ کی افرادی قوت کی ہے اور وزارت قانون، آپ سمجھیں آپ کی اپنی وزارتیں ہیں، پوری طرح ہم آپ سے کنسلٹیشن کر کے چیزوں کو اس طرح سے سٹریم لائن کریں گے جس میں وہ کہتے ہیں نا جی ون ون ہو، کہ آجر بھی خوش ہو، اجیر بھی خوش ہو، اور دونوں چیزیں جو ہیں ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں. محنت کش ہر طبقے کا،
ہر ریاست اور ہر ملک کا ایک ایسا طبقہ ہے جو بلا شبہ لائق تحسین ہے۔ میں بطور وزیر انسانی حقوق آپ کے 2 شعبوں کے لیے اپنے تئیں آواز اٹھاتا ہوں، اور کئی دفعہ میٹنگز میں مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ حکومتی وزیر کی بجائے اپوزیشن رکن لگ رہے ہیں۔ وہ 2 شعبے ہیں، ایک کانکنی ہے اور دوسرا کنسٹرکشن ہے۔ میں دلی طور پہ سمجھتا ہوں کہ صادق صاحب ان 2 شعبوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس میں جو کام کرنے کے جو حالات ہیں، جو انوائرمنٹ ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے، اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے باقی ریگولیٹڈ شعبے بھی ہیں، لیکن یہ 2 شعبوں میں کم از کم مجھے پچھلے سال 1.5 سال میں کئی جگہوں پہ اتفاق ہوا ہے، اور ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے تھوڑا اپنی باری سے پہلے انٹرجیکٹ کیا، اس کی آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن پھر اس ری ایشورنس کے ساتھ آپ سے اجازت لے کے جاؤں گا کہ یہ جو سارے آپ کے قانونی معاملات ہیں یا لیجسلیٹو معاملات ہیں، اس میں آپ کی مشاورت ہوگی، اور آپ کو مشاورت ہوئی نظر آئے گی۔ ہم صوبائی حکومتوں سے بھی انشاءاللہ العزیز رابطہ رکھیں گے اس بارے میں، اور NIRC کا جو پلیٹ فارم یا میکنزم ہے، میں چیئرمین صاحب سے ایک الگ سے میٹنگ بھی کرنا چاہتا تھا کہ چیئرمین صاحب ایک زیرک انسان ہیں، تجربہ کار آدمی ہیں، وہ بھی ہمیں گائیڈ کریں کہ جو ایکٹ میں کون سی ایسی ترامیم ہیں جو ہونے کی وجہ سے، جو افغانی صاحب نے بات کی کہ یہ جو 39 سال کا سفر ہے، یہ کاش 39 دنوں میں یا 8 ہفتوں میں طے ہو جائے۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، میرا پیارا محنت کش پائندہ باد، بہت شکریہ۔